وہ کون شخص ہے جو استخارہ کر سکتا ہے، یہ بتائے گا؟ کیا کوئی بھی شخص استخارہ کر سکتا ہے؟ اور شرائط کیا ہوتی ہیں استخارے کی؟ کچھ لوگ تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ قرآن سے استخارہ بھی کرتے ہیں، وہ دعا پڑھتے ہیں، پھر وہ قرآن کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آیت نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جواب ہے اس کا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا۔ یہ عربی کا لفظ ہے؟ جی بالکل، استخارہ اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ خبر طلب کرنا، خیر طلب کرنا۔ اب خیر طلب اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح بات کی آپ نے بہت خوبصورت انداز سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے دنیاوی طور پہ سب سے پوچھ لیا، اپنے اسباب، دنیاوی اسباب آپ نے استعمال کر لیے، اب آپ کنفیوز ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، کریں یا نہ کریں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ استخارے کی دعا کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان کی کیفیت کو ڈال دیتا ہے۔ اطمینان وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے، اور راستے اتنی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں کہ آپ وہ چیز آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں، خود بخود بن جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ کام آپ نہ کریں، وہ ذہنی طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ منع کر دیں، یا پھر کوئی اور ذرائع معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اب رہا بہت سارے لوگوں کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ پڑھ کے دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس رات آپ سوئیں گے تو آپ کو گرین جو ہے وہ گھاس نظر آئے گی، یا آپ کو کوئی گرین کپڑا نظر آئے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کالا اور لال کپڑا نظر آئے۔ کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، وہ 3 دن 5 دن 7 دن کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو استخارے کی دعا پڑھتے رہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، انہوں نے نماز پڑھی ہے، نعوذ باللہ یہ تھوڑی کہ جواب نہیں آ رہا، نہیں، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز میں آپ کا دل اطمینان کی طرف آ جائے، دل ٹھک جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا اب رہا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں یا تسبیح کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو یہ ظن غالب ہوتا ہے، یہ قطعیات پر نہیں ہوتا۔ قطعی وہ چیز ہوتی ہے جو قرآن و حدیث ہو، اس کا علم قطعی کہ ہاں جی بس یہ ٹھیک ہے۔ ظنیات یہ کہ آپ کا گمان، آپ گمان کے حوالے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تسبیح ہلا رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہلانے کے بعد وہ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پکڑنے کے بعد وہ گننا شروع کرتے ہیں، وہ 2 کر کے جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا اپنا اسپرچل کنیکشن ہونا پھر تو یہ اللہ والے لوگ زیادہ اچھے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بڑا اچھا بتاؤں ایک اس میں ذرا اور چیز بھی کہ جب جیسے جو طریقہ کار ڈاکٹر میمونہ نے بتایا، اس کے لیے کوئی آپ کو کمرے میں سکون ہو یا کوئی کھپ شپ پڑی ہے اسی کے اندر ہی کر لیں، یا کوئی تھوڑا سا کونا ایسا آسودہ دیکھیں جہاں آپ کو کنسنٹریشن بھی ملے، یا ٹھیک ہے لیونگ روم میں بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی میں نے کہا بہت اچھا۔ دیکھیں آپ استخارہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب آپ فکری اور ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب آپ ذہنی اور فکری طور پہ پریشان ہوتے ہیں، آپ دنیا کے سارے اسباب معلوم کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو کنسنٹریشن بھی چاہیے، آپ کی کانسنٹریٹ مضبوط، یعنی آپ کی توجہ مضبوط ہوگی، پھر جا کے آپ کام کر سکتے ہیں ایک کام۔ جیسی بات اس میں آپ کو بتا رہا ہوں تسبیح کے حوالے سے یا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، اچھا بہت سارے لوگ استخارہ سینٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، فرسٹ آف آل۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کر لیں، یہ تو سینٹر کو بھی 20 سال میں بنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں استخارہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اچھا، اور آپ کو استخارہ خود ہی کرنا چاہیے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ شدید ناراض ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ کس طرح کا استخارہ ہے کہ ابھی آپ نے سوا اور اپنی والدہ کا نام ختم ہی نہیں کیا اور آگے سے جواب ہے یہ جی آپ کے لیے کام کرنا بہتر نہیں ہے، یہ آپ کے لیے کام وہ آن لائن ٹائپ آپ؟ ہاں، وہ گوگل سے بھی زیادہ یعنی کہ جواب فوراً آ جاتا ہے، اس طرح استخارہ نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ ہمارا قرآن دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارا قرآن دیکھ رہے ہیں وہ دعا پڑھیں، دعا نہیں پڑھ سکتے، یا ہادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے، یا ہادی یا ہادی یا ہادی، اس کی تکرار کرتے رہیں 3 دن 5 دن 7 دن، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا، وہ کام میں اگر ہونا ہوگا تو آسانیاں کر دے گا، اور آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس میں رکاوٹ ہے۔ یا ہادی یا ہادی یا ہادی آپ نے کیا وہ کرتے رہے؟ صاحب یہ مجھے معاف کر دیجیے گا جو میں بات کہنے لگا ہوں، اگر اس میں ایک چیز وہ ہو جس کو آپ کا دل چاہ رہا ہو، اور ایک چیز ہو کہ جس کو آپ استخارے کا لیبل بھی ساتھ دینا چاہ رہے ہو، اگر آپ ڈنڈی مارے خدا نہ خواستہ تو پھر وہ اب یہ دیکھیں، اب پھر آئیے حدیث کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتے کے حوالے سے معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ رشتہ بہترین ہے، ڈاکٹر ہے، خاندانی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نان کے ہیں، داد کے ہیں، سب چیزیں کر لی۔ اب سب کرنے کے بعد اب وہ گئے کسی ایسے بے وقوف آدمی کے پاس کہ جس نے اپنے پیسے 500 1000 روپے لینے اور اس نے استخارہ کیا، جی غلط ہے،
وہ دوسرے کے پاس گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ تیسرے کے پاس گیا, اس نے صحیح ہے. اب وہ پھر ہمارے پاس آیا, اب بتائیے 3 نے کیا, 2 کہہ رہے ہیں نہیں کرو, 1 کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یقین کامل کر کے رشتے کے حوالے سے یقین کامل کر تم اللہ پہ بھروسہ کر کے اچھا رشتہ ٹھکراؤ نہیں. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو اب یہ جو بات کی نا, اب استخارہ نہیں ہوگا, اب استخارہ نہیں کیا, بس ٹھیک ہے اچھا رشتہ نبی پاک کی حدیث آ گئی تاکہ آپ کہہ رہے تذبذب اور مخمصے میں نہ پڑے آپ. ٹھیک ہے, اچھا رشتہ ملا, جتنا لوگوں سے پوچھیں گے نا, آپ جتنا پوچھیں گے اور کنفیوز ہوتے جائیں گے. آپ یقین کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, یقین رکھیں گے وہ آپ کو کبھی یقین ہو. آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ لوگ کو استخارے سے متعلق کوئی سوال ہو یا آپ نے اپنا استخارہ نکلوانا ہو کسی بھی چیز کا, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مجھے تو اس وقت بے اختیار وہ ہیملیٹ ہی یاد آ گیا, وہ کہتا تھا سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. تو پھر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر مشورہ کسی کا تو صاحب چاہیے ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.